ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کی ڈی کنسٹرکشن کی اسکل اچھی ہے تو آپ کو ایسے کی ٹائپس میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی جو میں نے انگلش ایسے پہ لیکچر اپلوڈ کیا وہ آپ میں سے کس کس نے دیکھا؟ اس میں نے ڈی کنسٹرکشن پہ بھی کچھ بات کی ہے. آپ میں سے کس کس بندے نے وہ لیکچر گو تھرو کیا؟ اینی ون جس نے وہ لیکچر گو تھرو کیا ہو ابھی کلاس سے پہلے؟ اینی ون؟ سر میں نے آدھا دیکھا ہے, آدھا نہیں دیکھا ہے میں نے, کیونکہ پھر کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا. جی زاہد صاحب, جی زاہد علی, آپ نے بھی دیکھا؟ جی سر میں نے دیکھا ہے سر. اوکے زبردست. اس میں نے کچھ ڈی کنسٹرکشن کے اوپر بات کی ہوئی ہے اس ایسے کے اندر, ٹھیک ہے, اس لیکچر کے اندر. اس میں جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جس وقت بندے کو ڈی کنسٹرکشن کی سمجھ آ جاتی ہے تو اسے ٹاپک کی وہ ٹائپس کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو جس طریقے سے ہم لوگ اس سیشن میں ایسے کو لے کر چلیں گے تو آپ کو ٹائپس میں پھنسنے کا انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, اب پی ایم ایس منسٹریل کوٹا ایسے کی لینتھ کتنی ہوگی؟ پہلے تو آپ لوگوں میں سے, آپ لوگ میرے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرو. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پی ایم ایس کوالیفائی کیا ہوا ہے, پبلک سروس کمیشن کوالیفائی کیا ہوا ہے, کچھ لیکچررز ہو, کچھ ڈاکٹرز ہو, کچھ ایف ڈبلیو او میں ہو, کچھ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہو, کچھ پولیس میں ہو. تو آپ کے مطابق جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ یہ پی ایم ایس منسٹریل کوٹا میں آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے نا, تو اس میں کتنی ایک ورڈ لمٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال سے کتنے ایک لفظ لکھنے پاسبل ہیں 1 گھنٹے کے اندر؟ کتنے ایک لفظ لکھے جا سکتے ہیں؟ سب لوگ اپنا اوپینین دے دو اپنے گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے, گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے, ایویں ہی خود سے نہیں, جتنے لکھ سکتے ہو لکھو, لکھ کے بتاؤ, سارے لکھو. سر میں بتاؤں؟ اور لکھ لو پتر, لکھ لو. اوکے اوکے. 600 گراؤنڈ ریالٹی بتاؤ. 600 ورڈز کیا آپ میں سے ہر ایک بندہ آسانی کے ساتھ لکھ سکتا ہے؟ 600 سے 700 ورڈز کیا آپ آسانی کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر لکھ سکتے ہو؟ 500 جائے اقبال منظر زہرا 500. بالکل بالکل بالکل. دیکھو اب ہم لوگ خود سے تکا نہیں لگاتے, اب ہم لوگ انالیسس کرتے ہیں. دیکھو جس وقت ڈی کنسٹرکشن انکلوڈ اس میں تو لیس دین 450. ہاں ڈی کنسٹرکشن ظاہر ہے انکلوڈیڈ ہے نا. آپ ڈی کنسٹرکشن کرو گے تو آپ پھر ایسے کو شکل دو گے, آپ ایک ایسے لکھو. اب دیکھو لاجیکلی اس چیز کے اوپر آتے ہیں. سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایسیز 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں جن میں آپ سے 2500 سے 3000 ورڈ مانگا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پی ایم ایس منسٹریل کوٹا میں وقت آپ کے پاس 1/3 ہو گیا, ٹھیک ہے. 3 گھنٹے تھے, اس میں سے 2 گھنٹے آپ سے لیے گئے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو وقت بچ گیا وہ بچ گیا 1 گھنٹہ. اب آپ ان ورڈز کو بھی 3 کے اوپر ڈیوائیڈ کر دو, ٹھیک ہے. 1 گھنٹے میں مثال کے طور پر ہم اگر 3000 ورڈز لکھتے تھے, 3 گھنٹے میں اگر 3000 ورڈز لکھتے تھے تو 1 گھنٹے میں ہمیں 1000 ورڈز لکھنے چاہیے. 3000 ورڈز کا ایسے تو کوئی بھی نہیں لکھ سکتا نا سی ایس ایس میں. 2500 ورڈز پہ آؤ. اگر ہم 3 گھنٹے میں سی ایس ایس میں 2500 ورڈز کا ایسے اگر لکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 1 گھنٹے کے اندر 833 ورڈز کا ایسے لکھنا چاہیے. 2500 ورڈ تک بھی بندہ مشکل سے جاتا ہے سی ایس ایس کے ایسے میں, ٹھیک ہے. پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ, بالکل پریکٹیکل. اگر 2000 ورڈز کا ایسے ہم سی ایس ایس میں لکھیں 3 گھنٹے میں, یہاں تک آپ کو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. 1800 سے 2200 کے ورڈز تک آپ کو رہنا چاہیے. تو پھر 666 آپ یہ سمجھ لو کہ 650 الفاظ کا ایسے پھر آپ کو لکھنا پڑے گا 1 گھنٹے کے اندر. اور اگر ہم آخری لمٹ لے لیں کہ بھائی اگر ہم 1800 ورڈز کا ایسے لکھتے ہیں 3 گھنٹے کے اندر سی ایس ایس پی ایم ایس کے اندر, تو پھر یہاں پر ہمیں 600 ورڈ کا ایسے کم از کم لکھنا چاہیے. اور آخری حد یہ ہے
کہ پھر 500 سے 600 کے درمیان تو ہونا ہی چاہیے آپ کیسے انکلوڈنگ یور آؤٹ لائن. 100 الفاظ کی تو تمہاری آؤٹ لائن آ جائے گی. 100 الفاظ 400 الفاظ 500 الفاظ تم ایسے میں لکھنے کی کوشش کرو گے. میں آپ کو اس طرح کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ میں سے جو بچے 400 ورڈ لکھنے کی رائٹنگ سپیڈ رکھتے ہیں وہ بھی اپنا ایسے بنا لیں گے, 500 والے بھی, 600 والے بھی, 700 والے بھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ٹیکنیک ہوگی کہ ہر بندہ اپنی رائٹنگ سپیڈ اور رائٹنگ سٹائل کے لحاظ سے نا اپنی سپیڈ کے مطابق وہ والی اسٹریٹجی اپنا لے ہر بندہ. دوسرا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو تحصیلدار کا ایسے کا پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے ہوتے ہیں. کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے, 3 گھنٹے والا بھی ہوتا ہے. کیا حساب ہوتا ہے اس کا؟ اس میں بھی آپ کے پاس 1 ہی گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا تحصیلدار کا. 2 گھنٹے کسی میں بھی نہیں ہوتے, کسی جگہ تو یہ 3 گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا, یہ بس 1 ہی گھنٹے کا ہوتا ہے. 1 ہی گھنٹے کا ہے, 1 گھنٹہ. اوکے, منسٹریل کے لیے تو 1 ہی گھنٹہ ہے. تحصیلدار کے لیے پوچھ رہا ہوں. تحصیلدار میں پھر انگلش ایسے ہوتا ہے, اردو ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس. اچھا اب دیکھو, پھر اس کی ایک علیحدہ بات تو میں بتا رہا تھا, مگر چلو پھر اس بات کی طرف پھر جائیں گے. اب یہ ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم نے جو ایسیز لکھنے سیکھنے ہیں تو ہم لوگ 500 سے 600 الفاظ کا ایسے بنانا سیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہر بچہ اپنی رائٹنگ سپیڈ کے لحاظ سے اس ایسے کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے, بڑا بھی کر سکتا ہے. اس میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ پیراگرافس کیسے انکلوڈ کرنے ہیں, کتنے ورڈز رکھنے ہیں ایک پیراگراف میں. پھر اپنی رائٹنگ کے مطابق جتنا گڑ ڈال سکتے ہو اتنا میٹھا ہوتا رہے گا. اچھا, اسٹرکچر سب کو میں بتا دوں گا. اس کے بعد آ جاؤ کہ کون کون سی تمہاری بنیادی تربیت ہونی چاہیے اگر تم ایسے لکھنا چاہتے ہو. بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں ایسے رائٹنگ کے, انگلش اور اردو ایسے دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز ہے تمہاری گرامر. یاد رکھو بھلے اردو ہے کہ انگلش ہے, تمہاری گرامر جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس سیشن میں انفارچونیٹلی ہم آپ کی گرامر کے اوپر جو ہے نا وہ مکمل کام نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا سا ٹائم ہے کہ اس میں ہم لوگ آپ کو ایسے کے اوپر, ایسے کے اسٹرکچر کے اوپر, کانٹینٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. گرامر پر بھی ظاہر ہے جس وقت میں آپ کے سامنے ایسے رکھوں گا, تھیسس اسٹیٹمنٹس ہوں گی, مختلف سینٹینسز ہوں گے, فریزز ہوگی, اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے. مگر وہ جس طرح زیرو سے دیکھو, آپ کو گرامر بالکل وہ ناؤن سے لے کر پھر آخر تک آپ کو وہ مکمل گرامر کا سیٹ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں بھی آتا تو پھر میں آپ کو سولوشن بتاؤں گا اس کے بھی سیشن میں. پھر دیکھو دوسری چیز ہے آپ کا سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سینٹینس اسٹرکچر کیا چیز ہے, آل دو والا سینٹینس اسٹرکچر کب یوز ہوگا, انڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے, ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے, کمپلیکس سینٹینسز کون سے ہیں, کمپاؤنڈ سینٹینسز کون سے ہیں, سمپل سینٹینسز کون سے ہیں, کنڈیشنل سینٹینسز کون سے ہیں, کیسے یوز کرنے ہیں, کون کون سے ہیں, یہ میں آپ کو سیشن میں بھی بتاؤں گا. اس میں ایک کام کروں گا, تو میں سینٹینس اسٹرکچر کے اوپر میں لیکچر دوں گا جس میں انشاءاللہ یہ تمام سمپل, کمپاؤنڈ, کمپلیکس سینٹینسز اور اس قسم کی بنیادی چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں, تو اس پر ایک اینیکڈوٹ سا میں آپ کو لیکچر دوں گا گرامر کے اوپر. اس کے بعد آپ کو اسٹرکچر آف دی ایسے کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس اسٹرکچر میں آپ کو ٹاپک کی ڈیکنسٹرکشن آنی چاہیے, آپ کو تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانے کا طریقہ آنا چاہیے, اور آپ کو آرگیومنٹیشن کرنی آنی چاہیے. انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کا پارٹ ہوں گی. پھر اس کے بعد کنیکٹیوٹی, کوہرنس اور یونٹی پہ آپ کا بہت زبردست کام ہونا چاہیے. جس بچے نے جو لیکچر ابھی میں نے اپلوڈ کیا نہیں دیکھا, وہ لازماً جا کے دیکھو, آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کنیکٹیوٹی, کوہرنس اور یونٹی کس طرح رکھی جاتی ہے کیسے کے اندر. کوہرنس, کنیکٹیوٹی اور یونٹی میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو پیراگراف ڈیولپمنٹ, پیراگراف میکنگ, پیراگراف کو کس طریقے کار سے بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر پیراگراف کے بعد ٹرانزیشنل ڈیوائسز اینڈ ہوکس, ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے, کس طرح ایک کے بعد ایک دوسرے پیراگراف کو آپس میں سلائی کرتے جانا ہے, کس طرح ان کو جوڑتے آرام سے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کنیکٹیوٹی, یہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز اور ہوکس, یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے, یہ بھی ہمارا حصہ ہوں گی انشاءاللہ. پھر